तमाम देखने व सुनने वाले हमारी प्यारी प्यारी दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मैं मोहम्मद रिजवान रज़ा कौदरी और आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, बंदिश और जादू, जी हाँ, जादू टोना, ये बहुत खतरनाक चीज़ें हैं। ये ऐसी बलाएं हैं, जादू टोना और बंदिश, ये जिस किसी पर भी मुसल्लत हो जाती हैं, जिस किसी पर ये आ जाती हैं, जिस किसी पर जादू का या बंदिश का असर हो जाता है, उस इंसान का जीना मुहाल हो जाता है, उस इंसान का जीना दुश्वार हो जाता है। वो इंसान तबाह बर्बाद होने लगता है और उस इंसान की जिंदगी मुश्किलों में घिर जाती है, मुसीबतों में फंस जाता है वो इंसान। जी हाँ, वो चारों तरफ से मुश्किलों में घिर जाता है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, जब किसी पर जादू का या बंदिश का असर होता है, किसी इंसान पर जादू या बंदिश होता है, तो उसका कारोबार ठप पड़ जाता है, उसका बिजनेस डाउन हो जाता है, उसका कारोबार रुक जाता है। वो कोई भी काम करता हो, किसी भी चीज़ का कारोबार करता हो, किसी चीज़ की दुकान हो, कोई बिजनेस हो, कारखाना हो, फैक्ट्री हो, ऑफिस हो, या कोई भी काम हो, उसमें उसको कामयाबी नहीं मिलती, उसके कामों में रुकावटें आने लगती हैं, उसके काम में, कारोबार में रुकावटें आती हैं, जिस वजह से उसे मुफलिसी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, उसके रिस्क में भी बेबरकती होने लगती है, यानी कि पैसे आते हैं मगर बचते नहीं, या पैसे आते ही नहीं, जो होगा वो भी ख़त्म हो जाता है। इस तरह से इंसान परेशानियों में घिर जाता है, बीमारियां ही बीमारियां उसे घेर लेती हैं, आफतें ही बलाएं चारों ओर से आने लगती हैं। जी हाँ, उसके घर में, उसकी फैमिली में, उसके अपने लोगों में या उसके ऊपर बीमारियां रहने लगती हैं। उसके घर में, उसके मकान में या उसकी दुकान में बेबरकती रहने लगती है, बरकत नहीं रहती, और वो मुख्तलिफ मुसीबतों में फंस जाता है, यानी कई तरह की परेशानियों में, कई तरह की मुश्किलों में, कई तरह की मुसीबतों में वो उलझ के रह जाता है और तरह तरह की परेशानियों में घिर जाता है। इसी तरह से अगर किसी इंसान के ऊपर आसेबी असरात हो जाएं, यानी जिन्नाती असर हो जाए, या उनकी नज़र हो, उनका साया हो, या जिन्नात मुसल्लत हो जाएं किसी इंसान के ऊपर, कोई जिन आ जाए, कोई भूत चुड़ैल आ जाए, किसी आसेब का असर हो जाए, तो उसकी ज़िंदगी भी तबाह बर्बाद होने लगती है, उसका जिस्म बेकार होने लगता है, सभी घर वाले परेशान हो जाते हैं, उसका परिवार, उसकी फैमिली परेशान होकर रह जाती है, उनका जीना मुश्किल हो जाता है। कुछ समझ में नहीं आता कि छुटकारा कैसे मिलेगा, उससे बचने का कोई ज़रिया, कोई छुटकारा पाने का तरीका नज़र नहीं आता है। कुछ समझ में नहीं आता है कि इस मुश्किल से, इस परेशानी से कैसे निकला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस प्यारी और पावरफुल वीडियो में बेरी के पत्तों का हम आपको एक ऐसा अमल बताएंगे। जी हाँ, बेरी के पत्तों का। बेरी जो आपको आसानी से मिल जाएगी, बेरी के पत्ते आप सबको आसानी से मिल जाते हैं। बेरी के पत्ता लें और इस पर यह अमल करें जो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे, उस पर लेकर यह अमल करें। उसके ज़रिए, इसकी बरकत से इंशाअल्लाह ताला, चाहे कितना भी पुराना जादू हो, कितना भी बड़ा ख़तरनाक जादू हो, या चाहे जितनी भी पुरानी बंदिश हो, या चाहे आसीबी असरात हों, जिन्नाती असरात हों, किसी भूत पलीत का साया हो, किसी चुड़ैल का साया हो, किसी जिन का साया हो, कोई शैतान खबीस हो, जिस्म पर किसी भी तरह की परेशानी हो, कारोबार में परेशानी हो, घर में हो, इंशाअल्लाह ताला ये अमल करें बेरी के पत्तों का, जो आज की इसी पावरफुल प्यारी सी वीडियो में आप जानेंगे। किसी बुरी बला का साया हो, या नज़र बद हो, बुरी नज़र लगी हो, या बीमारियों से परेशान हो, या ऐसी बीमारी हो जो समझ में नहीं आ रही हो, या इलाज से बीमारी ठीक नहीं हो रही हो,
बीमारी का इलाज करा रहे हो लेकिन फायदा नहीं हो रहा हो, उस बीमारी से छुटकारा पाना चाहते हो, या किसी भूत प्रेत का साया हो, चाहे किसी भी तरह की किसी भी किस्म की बंदिश क्यों ना हो, चाहे बंदिश किसी के ऊपर हो, आपके ऊपर हो, आपके किसी घर वाले के ऊपर हो, आपके घर में या मकान में हो, या आपके काम के ऊपर हो, या आपके कारोबार के ऊपर हो, या औलाद की बंदिश हो, रिश्तों की बंदिश हो कि शादी ना हो रही हो, औलाद की बंदिश हो कि औलाद ना हो रही हो, कारोबार की बंदिश हो कि बिजनेस डाउन हो रहा हो, काम ना चल रहा हो, किसी भी किस्म की कोई भी बंदिश हो, जी हाँ, चाहे दुकान पे बंदिश हो, रोजगार की बंदिश हो, किसी भी किस्म की बंदिश हो, कितना भी पुराना जादू क्यों ना हो, चाहे काला जादू हो, कोई भी जादू हो, आप चाहे कितने भी तंग आ चुके हों, कितने भी रो चुके हों, कितने भी परेशान हों, आप कितने भी थक चुके हों, चाहे आप कितनी भी बड़ी परेशानियों में क्यों न घिर चुके हों, तो आज आप हमारे कहने से इस वीडियो को पूरा देख लीजिए और हमारी सारी बातों को ध्यान से सुनिए और बातों को अच्छे से जान लीजिए, समझ लीजिए और हमारे बताए गए तरीके से इस अमल को कर लीजिए। इंशाअल्लाह ताला पुराने से पुराना जादू, पुराने से पुरानी बंदिश, यहाँ तक कि नजर बद, बुरी नजर भी बहुत खतरनाक होती है और नजर भी कई किस्म की होती है, तो चाहे जो भी नजर लगी हो, अपने किसी घर वाले की नजर लगी हो, किसी बाहर वाले की नजर लगी हो, किसी जादूगर की नजर लगी हो, या किसी जिन की नजर लगी हो, या किसी शैतान की नजर लगी हो, जी हाँ, जिन्नात की भी नजर लग जाती है और इंसानों की भी नजर लग जाती है, तो किसी भी किस्म की नजर भी अगर लगी होगी, जी हाँ, इंसानी नजर हो या जिन्नाती नजर हो या किसी बदनजरे की नजर हो, सब खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। घर की बंदिश, कारोबार की बंदिश, दुकान की बंदिश, जी हाँ, हमने कहा हर तरह की बंदिश, रिश्तों की बंदिश, औलाद की बंदिश, हर तरह की बंदिश, हर तरह का जादू, हर तरह के जिन्नाती या सेबी असरात से और हर तरह की बीमारियों से इंशाअल्लाह ताला छुटकारा हासिल होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज हम ऐसे माहौल में जी रहे हैं जहां चारों तरफ हमारे हजारों दुश्मन नजर आते हैं। आज लोग एक दूसरे से बहुत ज्यादा दुश्मनी करने पर तुले हुए हैं, इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ऐसे होते हैं जहां किसी की अच्छी जिंदगी देखते हैं, किसी का अच्छा कारोबार देखते हैं, किसी का अच्छा घर देख लिया, अच्छा मकान देख लिया, किसी की अच्छी गाड़ी देख ली, किसी की अच्छी नौकरी देख ली, तो किसी के अच्छे बच्चे देख लिए, ज्यादा औलाद देख ली, औलाद की कसरत देख ली, किसी का खुशहाल परिवार देख लिया। तो ये चीजें कुछ लोगों से हजम नहीं होती, जिनके अंदर हसद की बीमारी होती है, वो किसी ना किसी चीज से हसद करते हैं। अल्लाह ताला हम सबको हसद की, जलन की इस बीमारी से महफूज रखे। तो कुछ लोग होते हैं, किसी का अच्छा पहना हुआ, अच्छा ओढ़ा हुआ देख लिया, किसी को अच्छा खाता हुआ देख लिया, और बाज बदबख्त ऐसे होते हैं जो जादू करवा देते हैं, जादू का असर करवा देते हैं, जादू करवा देते हैं, बंदिश करवा देते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज मेरे कहने से आप ये अमल कर लीजिए। अगर आप लोगों के ऊपर पहले से कोई जादू का असर होगा या कोई बंदिश होगी, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला इसको करने से, जी हाँ, इस अमल को कर लेने की बरकत से तमाम तरह की बंदिशें खत्म हो जाएंगी। और अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का आसेबी असर, किसी तरह का जादू का असर या जिन जिन्नात का असर या बंदिश का असर नहीं हुआ है, तो इंशाअल्लाह आपका दुश्मन सर पटक पटक के मर जाएगा, लेकिन आपके ऊपर उसका असर नहीं होगा। तो मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बेरी के पत्ते और सूरह कौसर और सूरह इखलास का, जी हाँ, यानी इन्ना आतैनाकल कौसर और कुल हुवल्लाहु अहद शरीफ,
इन 2 सूरतों का और बेरी के पत्तों का बहुत पावरफुल अमल बताने जा रहे हैं। सूरह कौसर आप सबको याद होगी और सूरह इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद भी आप सबको याद होगा, और बेरी के पत्ते आपके पास आसानी से मिल जाएंगे। बेरी के पत्तों का इंतजाम कर लें। सूरह कौसर आप चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं, आप सूरह इखलास भी चाहें तो देख कर भी पढ़ सकते हैं। आज हम आपको बहुत नायाब अमल बता रहे हैं। जी हाँ, 7 बेरी के पत्ते और सूरह कौसर। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिक वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरह कौसर है, आपको ये अमल करना है। और सूरह इखलास कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। आपको देखकर भी याद, आप देखकर भी पढ़ सकती हैं और आपको याद भी होगा। हर मुसलमान को ये दोनों सूरतें याद होती हैं। बहुत मुख्तसर सूरतें हैं, हम नमाज में भी पढ़ते हैं, अक्सर तिलावत में, क़िरात में। इसका ऐसा अमल आपको बताएंगे, 7 बेरी के पत्तों का ऐसा अमल आप जानने वाले हैं। इसकी बरकत से इंशाअल्लाह आपकी तमाम के तमाम तकलीफ़ें, दुख दूर हो जाएंगे। इंशाअल्लाह आपकी तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी, आपकी ज़िंदगी के तमाम दर्द मिट जाएंगे। जादू की वजह से, नजर बद की वजह से, जिन की वजह से या फिर बंदिश की वजह से जो आपकी खुशियाँ चली गई हैं, इंशाअल्लाह ताला वो खुशियाँ आपकी लौट आएंगी और दुखों के अंधेरों से खुशियों के उजालों की तरफ आपकी ज़िंदगी आ जाएगी इंशाअल्लाह ताला। गमों का अंधेरा छट जाएगा, आपकी परेशानियाँ, आपकी तंगी दूर हो जाएगी, गुर्बत गरीबी दूर हो जाएगी और रोज़ी रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें होंगी। और अगर आप पे किसी ने जादू किया होगा, किसी ने बंदिश लगाया होगा या कोई आसेबी असरात होंगे या नजर बद होगी, किसी भी तरह की बुरी नज़र लग गई होगी, इस अमल की बरकत से आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और आपके रिज़्क़ में बरकत होने लगेगी और आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आपके घर में बरकत होने लगेगी, आपकी दुकान में, आपके कारोबार में, आपके काम में, आपकी कमाई में, जी हाँ, आपके बिजनेस में बरकत होने लगेगी, आपकी आमदनी में खूब खूब बरकतें होंगी इंशाअल्लाह ताला और आपकी मालो दौलत में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओं बहनों, अगर जादू या बंदिश की वजह से आपके घर में कोई परेशान हाल है या कोई बीमार है या जादू की वजह से बीमार है या नज़र की वजह से बीमार है, एक बीमारी ठीक होती है तो दूसरी बीमारी आ जाती है। एक आदमी ठीक होता है, एक बीमार ठीक होता है तो दूसरा बीमार पड़ जाता है। आप बिल्कुल परेशान हाल हो चुके हैं, तो आज मेरे कहने से आप इस वीडियो को पूरा सुन लीजिए, पूरा देख लीजिए और इस वीडियो में बताया गया अमल कर लीजिए। इंशाअल्लाह आपके जिस्म से तमाम बीमारियों का खात्मा हो जाएगा, आपकी तमाम बीमारियां ठीक हो जाएंगी और आप सेहतमंद हो जाएंगे और आपको आपकी बीमारियों से, आपकी परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माओ बहनों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यह वजीफ़ा कब करना है, कैसे करना है, क्या पढ़ना है और कितनी तादाद में पढ़ना है, कितने गिनती में पढ़ना है, कब पढ़ना है, किस दिन पढ़ना है, किस वक्त किस समय करना है, बेरी के पत्तों पर अमल कैसे करना है और फिर उन बेरी के पत्तों का हमें क्या करना है, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो जी हाँ, सब जानेंगे आज की इसी वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक बहुत ज़रूरी बात बताते चलूँ कि इस वीडियो में हज़ारों अल्लाह के बंदे इंशाल्लाह शामिल होंगे और शामिल रहेंगे और इस वीडियो में हम बहुत ही प्यारी दुआ भी करेंगे जिसमें हज़ारों अल्लाह के बंदे शामिल होंगे, इंशाल्लाह आमीन भी कहेंगे। तो आप भी इस प्यारी सी दुआ में ज़रूर शामिल होइए। क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला गया आमीन कब कबूल हो जाए, हम सब की हाजतें पूरी हो जाएं, हम सब की मुरादें पूरी हो जाएं, हम सब की परेशानियां ख़त्म हो जाएं, हम सब के रोज़ी रिज़्क़ में बरकत हो। तो आइए हम सभी एक साथ मिलकर दुआएं करते हैं। हम दुआ करेंगे, आप सभी आमीन ज़रूर कहिएगा हर दुआ पे और दुआ मुकम्मल होने के बाद कमेंट में भी आमीन ज़रूर लिखिएगा।
تو آئیے ہم سبھی دعا کرتے ہیں۔ آپ سبھی حضرات ایک بار دل سے درود شریف پڑھ لیجئے اور دعا کے آخر میں بھی ایک بار درود شریف پڑھ لیجئے گا۔ کم سے کم ایک بار درود شریف دعا کے شروع میں اور آخر میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں، علم حق دے باقر علم ہدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم الرضا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہم گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاکار ہیں، میلے کچیلے ہیں، یا رب اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے میرے مولا، ہماری اس شرمندگی کو قبول فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمارے پیر و مرشد کی، ہمارے مرشدوں کی، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے استادوں کی، ہمارے ماں باپ کی اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، سادات کرام کی بے حساب مغفرت فرما۔ مولا تعالی ہم سب کی روزی میں، رزق میں، علم میں، عمل میں، صحت میں، عمر میں خوب برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کے روزی میں خوب برکتیں عطا فرما۔ میرے مولا عز و جل جتنے بھی تیرے پیارے بندے اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، ان کی، ہماری اور ساری دنیا کے مسلمانوں کی، جس کے بھی دل میں جو بھی نیک و جائز حاجت ہے، جس کی جو بھی مراد ہے، جس کی جو بھی تمنا ہے، مولا تعالیٰ اپنے فضل کریمی سے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے میں میرے مولا ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز حاجات کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر نیک و جائز مرادوں کو پورا فرما، ہم سب کے دلوں کی ہر جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو، آرزوؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بیمار حال ہیں انہیں شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ عطا فرما۔ دنیا بھر میں مسلمان جہاں کہیں بھی پریشان حال ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مولا عز و جل جو بے اولاد ہیں انہیں نیک و صالح اولادیں عطا فرما، جن کی اولادیں نہیں مولا ان کی گود کو اولاد سے بھر دے، جنہیں اولاد نرینہ کی خواہش ہے مولا تعالی انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جنہیں بیٹے کی خواہش ہے انہیں نیک و صالح بیٹا عطا فرما، اور جنہیں بیٹی کی خواہش ہے مولا تو انہیں رحمت عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا فرما، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، کوششوں میں ہیں، مولا تعالیٰ انہیں اچھی منچاہی نوکری عطا فرما۔ یا اللہ جن کی دکانیں ہیں، جن کا کاروبار ہے، جن کا جو بھی کام ہے، بزنس ہے، مولا تعالیٰ ہم سب کے ہر دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کے کام میں، کاروبار میں خوب برکتیں عطا فرما، سب کو دنیا و آخرت دونوں کی ذلت و رسوائی سے بچا، دنیا و آخرت دونوں کی خوب کامیابیاں عطا فرما۔ میرے مولا جو بھی بھائی بہن جو بھی مسلمان بالغ ہو چکے ہیں مولا تعالیٰ، جن کی شادیاں نہیں ہوئی مولا تعالیٰ، جو اچھے رشتوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں، جو شادیوں کے انتظار میں بیٹھے ہیں مولا میرے ان بھائی بہنوں کے لیے نیک سے نیک، اچھے سے اچھے رشتے کے غیب سے اسباب پیدا فرما۔ میرے مولا شادیوں کے اسباب پیدا فرما، انتظامات پیدا فرما۔ یا اللہ عز و جل فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، ظالموں کے ظلم سے انہیں بچا، ظالموں کو نیست و نابود فرما، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما، مولا تعالی ہمارے قبلہ اول کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل ہمیں ان کاموں سے بچا جس میں تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کا سبب ہو، ہم سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں۔ یا اللہ عز و جل اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہمارا ایمان پہ خاتمہ نصیب فرما، روز محشر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، مولا تعالی جنت الفردوس میں پیارے حبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ عز و جل پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم سب کے دعاؤں پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ عز و جل ہم سب کی ہر نیک و جائز ہماری ہر نیک و جائز دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، الہی خیر کردانی بحق شاہ جیلانی، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں، میری پیارے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، کامنٹ باکس میں جائیے اور آپ سبھی جا کر آمین ٹائپ کیجئے۔ کیا پتہ کس کی زبان سے نکلا گیا آمین کب قبول ہو جائے اور ہم سب کی حاجتیں پوری ہو جائیں۔ تو آئیے کامنٹ باکس میں آمین لکھیے اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ آئیے ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں۔ میری پیاری دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، بہت ہی دھیان سے، بہت ہی توجہ کے ساتھ آپ یہ ویڈیو پورا دیکھ لیجئے اور میری باتوں کو دھیان سے سن لیجئے۔ انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے آپ کو اس وظیفے کی برکت سے، اس عمل کی برکت سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس عمل کے لیے آپ کو ضرورت پڑے گی کچھ چیزوں کی۔ سب سے پہلے وہ چیز کیا ہے؟ جی ہاں، 7 بیری کے پتے۔ تو سب سے پہلے آپ کہیں سے 7 بیری کے پتے لے آئیں، ٹھیک ہے؟ 7 بیری کے پتے لے لیں اور اسے آپ اپنے سامنے رکھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو وظیفہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کرنا ہے، درود پاک کا تحفہ پیش کرنا ہے۔ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف پڑھنا ہے۔ کیسے آپ جان لیجئے، آپ کو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ جی ہاں، 3 بار کوئی بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوگا آپ درود ابراہیمی پڑھیں جو ہم سبھی نماز میں پڑھتے ہیں۔ آخری رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھ کر ہم درود ابراہیمی پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، تشہد کے بعد۔ تو ہم درود ابراہیمی آپ کو ایک بار پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود ابراہیمی ہے، ہم نے آپ کو ایک بار پڑھ کر سنا دیا، آپ اسے 3 بار پڑھ لیجئے۔ تو درود ابراہیمی بھی آپ 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ کوئی بھی درود شریف پڑھ لیں۔ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی ہاں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ بھی ایک درود پاک ہے، آپ اسے بھی 3 بار پڑھ سکتے ہیں، یا آپ یہ بھی پڑھ لیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علی محمد، یہ بھی ایک درود پاک ہے۔ تو 3 بار کوئی بھی درود شریف جو آپ کو یاد ہو یا جو آپ کا دل چاہے وہ آپ پڑھ لیجئے۔ درود شریف پڑھنے کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے ہم جانیں گے۔ اس سے پہلے آپ کا ایک سوال ہوگا، کہیں ہم بعد میں بتانا بھول نہ جائیں، اس لیے آپ کو بتاتے چلتے ہیں۔ آپ کا سوال دل میں یہ ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کس دن کرنا ہے اور کتنی دن کرنا ہے۔ تو آپ کو یہ عمل یہ کرنا ہے آپ کو 1 دن۔ اگر بیری کے پتے مل جاتے ہیں تو 3 دن کر لیں، اور زیادہ مل جائیں گے تو آپ 7 دن کر لیں۔ جتنا آپ کے پاس پتے مل سکیں اس حساب سے کر لیں۔ اگر پتے کم ہوں، 7 ہی مل سکتے ہوں، تو آپ 1 دن اس عمل کو ضرور کر لیں، ٹھیک ہے؟ آپ کسی بھی دن کر سکتے ہیں، آپ جمعے کے دن بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ شنیچر کے دن بھی کر سکتے ہیں، اتوار کے دن بھی کر سکتے ہیں، پیر شریف کے دن یعنی سوموار کے دن، منڈے کو بھی کر سکتے ہیں، آپ اسے منگل کو بھی کر سکتے ہیں، بدھ کے دن بھی کر سکتے ہیں، اور جمعرات کو بھی
آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں۔ امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میری پیارے دوستوں، میری بھائیوں، میری ماؤں بہنوں، ایک سوال اور ہوگا کہ یہ عمل ہمیں کس وقت کرنا ہے؟ تو آپ یہ عمل کسی بھی ٹائم کر سکتے ہیں۔ آپ صبح بھی کر سکتی ہیں، شام بھی کر سکتے ہیں، دن بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ جی ہاں، آپ صبح کے وقت، شام کے وقت، آپ فجر کے وقت، ظہر کے وقت، عصر کے وقت، مغرب کے وقت، عشاء کے وقت یا تہجد کے وقت، جب چاہیں آپ اس عمل کو کرنا، جب چاہیں آپ کر سکتی ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا کب آپ کو یہ عمل کرنا ہے، کس دن اور کس وقت، ٹھیک ہے؟ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اور عمل کا طریقہ آگے جاننے سے پہلے آپ سب سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ حضرات ہماری چینل پر نئے آئے ہیں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے لال رنگ کا ایک بٹن ہوگا، ریڈ کلر کا ایک بٹن ہوگا، اسے دبا کر کے آپ سبھی حضرات اس پیارے سے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ساتھ ہی ساتھ بغل میں ایک بیل آئیکن ہوگا، ایک گھنٹے کا نشان ہوگا، اسے بھی دبا کر کے آل پہ پریس کر لیں۔ اس سے ہوگا یہ کہ آنے والی آپ کی تمام ضرورت کی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز، جی ہاں وہ پاورفل اور پیاری ویڈیوز جو اس چینل پر اپلوڈ ہوں گی فیوچر میں، ان کی نوٹیفیکیشنز آپ تک سب سے پہلے پہنچ آتی رہیں گی اور آپ ان ویڈیوز کو سب سے پہلے دیکھ پائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے ابھی تک لائک نہیں کیا ہے تو بہت ہی پیاری ویڈیو ہے، دل سے ایک لائک ضرور کر دیں۔ آپ کے لائک کرنے سے آپ کو کچھ نہیں جائے گا، یہ بالکل فری ہے، لیکن آپ کی ایک لائک سے یہ ویڈیو کسی ضرورت مند تک پہنچ سکتی ہے، کسی کا بھلا ہو سکتا ہے، کسی کا فائدہ ہو سکتا ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اس سے ہمارا حوصلہ بھی بڑھے گا۔ تو اس پیاری سی جو آپ کی بہت ضرورت کی ویڈیو ہے، بیکار کی چیزیں ہم لائک شیئر کرتے رہتے ہیں، یہ تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افزائی ضرور کریں۔ اور اس ویڈیو کو ابھی تک آپ نے شیئر نہیں کیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجئے گا، کم از کم اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ اچھی بات کو پھیلانا ثواب کا کام ہے، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ضرور شیئر کریں، کم سے کم اپنے کچھ قریبی لوگوں میں، اپنے دوستوں رشتہ داروں میں ضرور پہنچائیں۔ آئیے ہم سبھی ویڈیو میں آگے بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ہمیں عمل کیسے کرنا ہے۔ تو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ آپ کو کرنا یہ ہے کہ سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے 7 بیری کے پتوں کو لے کر۔ اچھا، آپ کہیں پر بھی بیٹھ کر یہ عمل کر سکتے ہیں، آپ بستر پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چٹائی پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، جائے نماز پر بیٹھ کر کر سکتے ہیں، چوکی پر، تخت پر، بیڈ پر بیٹھ کے، صوفے پر بیٹھ کے، چیئر پر بیٹھ کے، جہاں آپ بیٹھ سکتے ہوں۔ سب سے بہتر ہوگا آپ مصلی بچھا لیں، جائے نماز بچھا لیں اور وہاں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ چٹائی پر بیٹھ کر کرنا چاہتے ہیں تو اس پہ بھی بیٹھ کر کر سکتے ہیں، یا بیڈ پر، یا آپ بستر پر بیٹھ کر کرنا چاہیں یا صوفے پر بیٹھ کر کرنا چاہیں تو بھی آپ کر سکتے ہیں۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ چیئر پر، کرسی پر ہی اگر آپ بیٹھ پاتے ہیں تو اس پر بیٹھ کر بھی آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بہت آسان طریقہ ہے اس عمل کو کرنے کا جو ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کہاں بیٹھ کر کرنا ہے۔ اب کیا پڑھنا ہے عمل میں یہ بھی ہم جان رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے 3 بار درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد آپ کو 129 بار، جی ہاں 129 ٹائمز، 129 بار سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ جی ہاں، سورہ کوثر ہم آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جی ہاں، یہ سورہ کوثر آپ سب کو یاد ہوگی، آپ کو 129 بار پڑھنا ہے، 1 2 9 129 بار، جی ہاں 100 اور 29 129 پورے 129 ٹائمز پڑھیں 129 بار سورہ کوثر۔ آپ دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کو یاد ہو تو آپ مزبانی پڑھ لیں، آپ روانی آپ کو ہو چکی ہوگی۔ سورہ کوثر تو ہم روز پڑھتے ہیں، اکثر پڑھتے ہیں، ہر مسلمان کو یاد ہوتی ہے۔ تو سورہ کوثر 129 بار پڑھ لیں۔ پھر آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے، آپ کو سورہ اخلاص پڑھنا ہے 10 بار، یعنی قل هو اللہ شریف 10 بار آپ کو پڑھنا ہے۔ ہم آپ کو پڑھ کر بھی سنا دیتے ہیں۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورہ اخلاص بھی ہم نے آپ کو پڑھ کر سنایا، سمجھایا۔ آپ کو ایسے 10 بار پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 10 ٹائمز، ٹھیک ہے، 10 ٹائمز آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ اپنے پاس جو آپ نے بیری کے پتے رکھے تھے اس پر دم کر دیں، ٹھیک ہے، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے لیے دعا کریں۔ اچھا یاد رکھیں، سورہ کوثر کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، سورہ اخلاص کے بعد آخر میں بھی 3 بار درود شریف پڑھ لیں دم کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ ایک بار دوبارہ ریوائز کر لیں، سب سے پہلے 3 بار درود شریف، پھر 129 بار سورہ کوثر، پھر آپ کو پڑھنا ہے 10 بار سورہ اخلاص، پھر آخر میں بھی 3 بار درود پاک۔ اتنا پڑھنے کے بعد 7 بیری کے پتوں پر دم کریں اور اس کے بعد یعنی پھونک دیں اس پر، کسی بھی برتن میں کسی چیز پر آپ رکھ لیں سامنے اپنے۔ اس کے بعد آپ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، رو رو کر گڑ گڑا کر اپنے حاجت کے لیے دعا کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت پوری ہوگی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی۔ اور اب بیری کے پتوں کا کرنا کیا ہے، تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کو پانی میں ابال کر کے بیری کے پتوں کو بیمار کو نہلائیں، لیکن ایسی جگہ نہلائیں کہ پانی گٹر میں نہ جائے۔ آپ چھت پر ایسی جگہ نہلانے کہ پانی دھوپ سے سوکھ جائے، یا کسی ایسی جگہ مٹی کی جگہ پر نہا لیں کہ جہاں پانی مٹی سوکھ لے، نالے میں نہ جائے، کیچڑ میں نہ جائے پانی، ٹھیک ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں، اگر ایسی جگہ نہ ہو تو نہ نہائیں، جب ایسی جگہ کا انتظام ہو جائے پھر ہی نہائیں۔ تو اگر نہائیں نہ یا کوئی بیمار نہیں ہے تو آپ کریں یہ کہ آپ اس بیری کے پتوں کو اپنے وہاں رکھ لیں جہاں آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں، انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اپنے گھر کے ہر کمرے میں رکھ دیں ایک پتا، انشاءاللہ تعالی گھر کی پریشانیاں دور ہوں گی، مصیبتیں گھر سے دور ہوں گی۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس طرح سے آپ یہ کام کریں۔ اور پانی لے لیں، آپ چاہیں تو عمل پڑھنے کے دوران جب آپ بیری کے پتے لے کر بیٹھیں تو پانی لے کر بھی بیٹھ جائیں۔ پانی لے کر بیٹھیں گے تو اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس پر دم کریں گے، پھر پانی کو آپ اپنے گھروں کے کمروں کے کونوں میں چھڑک دیں، دیوار پر اونچائی میں، نیچے نہیں اونچائی میں۔ اس طرح سے آپ کو یہ عمل کرنا ہے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اب کوئی کہیں گے ہمارے پاس ایسی جگہ نہیں ہے، تو ایسی جگہ کا انتظام ہو کہ پانی نالے کیچڑ میں نہ جائے تبھی نہائیں۔ پانی دھوپ سوکھ لے یا مٹی سوکھ لے، اس طرح سے دھوپ سے سوکھ جائے یا مٹی سوکھ لے، ایسی جگہ پر آپ عمل کو کریں، ایسی جگہ پر غسل کریں، نہائیں۔ عمل آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کر کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر کر سکتی ہے۔ ٹوائلٹ واش روم میں پانی کو نہیں چھڑکنا ہے، آپ کو صرف صاف کمروں میں، صاف کونوں میں، پاک کونوں میں آپ کو چھڑکنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے گھر کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور ہوں گی اور گھر میں خوب برکتیں ہوں گی، آفتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ آپ وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، ٹھیک ہے، وہ پانی جو آپ نے لیا تھا، دم کیا تھا، اس کو آپ اپنے کاروبار کی جگہ پر بھی چھڑک سکتے ہیں۔ اور وہ بیری کے پتے جو لے کر آپ نے عمل کیا تھا، اس بیری کے پتوں کو، ان بیری کے پتوں کو آپ اپنے گھر کے کمروں میں رکھیں۔ آپ چاہیں تو ایک پتا، اگر آپ کا دکان ہے یا آپ کا آفس ہے تو آپ اپنے وہاں گلے میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ کو غلہ نہیں ہے یا پھر آپ کہیں اور رکھنا چاہیں تو گھر میں، کمرے میں، دکان میں، کہیں بھی اونچائی کی جگہ پہ رکھ دیں، برکت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اس کا کمال آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور اگر کئی لوگ بیمار ہیں، آپ چاہتے ہیں گھر کے سبھی لوگوں کو نہلانا بیری کے پتوں سے، تو جو آپ پانی ابالیں اس پانی کو آپ تھوڑا تھوڑا استعمال کر لیں، گھر کے سبھی لوگ یا جتنے لوگوں کو استعمال کرنا ہے۔ اس طرح سے آپ یہ عمل کریں۔ ہم نے کوشش کی ساری باتیں آپ کو اچھے سے سنائیں، اچھے سے سمجھائیں، لیکن پھر بھی اگر کوئی بات ہم سے مس ہو گئی ہو، کوئی بات چھوٹ گئی ہو تو آپ ہم سے کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو رپلائی کریں گے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ ہم نے بتایا، اتنا کرنے کے بعد آپ کا عمل مکمل ہو جائے گا۔ آپ کئی دن غسل کرنا چاہیں، بیری کے پتوں کا انتظام ہو جائے تو لگاتار آپ یہ عمل 3 دن کر لیں، یا آپ چاہیں تو 7 دن کر لیں۔ غسل کرنا ہو اگر آپ کو، تو اگر کوئی بیمار ہو یا شک ہو کہ کسی کے اوپر جادو ہے یا بندش ہے تو یہ عمل کر لیں۔ اگر کسی کی اولاد نہیں ہو رہی، شک ہے کہ بندش ہوگی، تو عورت میاں بیوی دونوں غسل کر لیں، شوہر بیوی شوہر دونوں۔ اسی طرح سے کوئی مریض ہے تو اس کو بھی آپ غسل کرا سکتے ہیں، لیکن خیال رکھیے گا پانی چونکہ اس پر آپ نے دم کیا ہوا ہے بیری کے پتوں پر، تو اس کا پانی آپ گندی جگہ پر، ناپاک جگہ پر نہیں بہا سکتے، اس بات کا خیال رکھنا ہے آپ کو۔
امید ہے آپ کو ساری چیزیں اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں, زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں. ثواب کا کام ہے, آپ کا فرض بنتا ہے. ہم نے بہت محنت سے آپ تک یہ ویڈیو پہنچائی, اب آپ کا کام ہے اس ویڈیو کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانا. میں محمد رضوان رضا قادری انشاءاللہ تعالی ایسی ہی کسی پیاری ویڈیو میں پھر ملوں گا. دعاؤں کی گزارش, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.